دوستو میری آج کی بات کا جو موضوع ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری ناکامیوں کے سبب کیا ہیں۔ رات میں ایک حکایت پڑھ رہا تھا جس میں لکھا تھا کہ خلیفہ ہارون رشید اپنے ایک وزیر بہلول کو کہتا ہے کہ تم مارکیٹ میں جاؤ اور جا کر پتہ کرو کہ لوگ ترازو میں جس بٹے کے ساتھ وزن تول کر دے رہے ہیں نا اس بٹے کا چیکنگ کر کے آؤ۔ بہلول مارکیٹ میں جاتا ہے تو جس کے پاس سب سے پہلے جاتا ہے نا وہ ایک کسائی ہوتا ہے۔ وہ کسائی کے پاس جاتا ہے تو اس کا وہ جو پتھر ہے وہ جو بٹا ہے وہ چیک کرتا ہے نا ترازو کا، تو وہ وزن سے کم ہوتا ہے۔ اس وقت سیر کے حساب ہوا کرتے تھے، تو جیسے ہی وہ اس کے دیکھتا ہے کہ یہ کم ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے حالات پوچھتا ہے اس سے کہ تمہارے حالات کیسے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ حالات اتنے تنگ ہیں کہ جس چھری سے میں گوشت کاٹ رہا ہوں نا دل کرتا ہے اس سے اپنا گلا کاٹ لوں۔ حالات سے تنگ آیا پڑا ہوں، دکانداری ہو نہیں رہی، گوشت ملتا مہنگا ہے، بیچنا سستا پڑتا ہے، طرح طرح کی اس نے اعتراضات پیش کیے۔ وہ بہلول جو ہے وہ اس کے پاس سے اٹھتا ہے اور جاتا ہے دوسرے دکاندار کے پاس۔ اس کے پاس جا کے دیکھتا ہے تو اس کا بٹا بھی وہ اتنی وزن کا نہیں ہوتا جتنا کہ چاہیے ہوتا ہے، مطلب اپنے ترازو پہ تول کے وہ بھی بے ایمانی کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ بے ایمانی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کے بھی حالات جانچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارے حالات کیسے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میرے حالات، میری دکانداری بہت خطرناک حد تک ہوئی پڑی ہے، میں دکان آنے قریب بند کر دوں گا، میرے کاروبار میں برکت نہیں رہی، میرے حالات میں برکت نہیں رہی، میں بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہوں۔ اور آخر میں وہ لفظ جو کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے تو بہتر تھا کہ ہم پیدا ہی نہ ہوتے۔ بہلول اس سے تیسری دکان کے پاس جاتا ہے۔ اس کے پاس جانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، وہ تیسرے دکاندار کو پوچھتا ہے، اس کا بٹا چیک کرتا ہے، وہ پورا 100/100 ٹھیک ہوتا ہے۔ جب وہ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ اس کے حالات جانچنے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہارے حالات کیسے ہیں۔ تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے بچے میرے کہنے پر چل رہے ہیں، میں رزق حلال کھانے کی کمانے کی کوشش کرتا ہوں، میری بیوی میرے کہنے میں، میرے گھر میں برکت ہے، صبح ارلی مارننگ میں اٹھتا ہوں، جلدی اٹھتا ہوں، اپنے کام پہ آتا ہوں، شکر اللہ کی ذات کا کہ میرے حالات بڑے بہتر ہیں۔ بہلول واپس آتا ہے، خلیفہ ہارون رشید کو بتاتا ہے کہ میں نے لوگوں کے وہ ترازو چیک کیے ہیں، اس میں کچھ کا فرق تھا۔ میں نے کہا تو اس کو پکڑ کے کیوں نہیں لایا جن کے فرق تھا؟ وہ خود ہی اللہ کی پکڑ میں آئے ہوئے ہیں، تو میں ان کو کیا پکڑ کے لاتا؟ اور جن کے ترازو ٹھیک ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ دوستو کرنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی حالات بہت خطرناک حد تک ہوئے ہیں، لیکن آپ کچھ دکانداروں کا تجزیہ کریں جا کے، کچھ دکاندار شکر گزار ہوں گے، کچھ اعتراضات کی حالت میں ہوں گے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ گاہک جس کو اللہ کے نبی نے اللہ کی رحمت بتایا، آج ہم اپنی گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم اللہ کی رحمت کے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ امیر ہو، آپ کے پاس مال متاع ہو، آپ کے پاس زیادہ مال و دولت ہو، بڑا گھر ہو، پھر ہی آپ سکون میں ہو۔ نہیں یار، ایسا تو کوئی نہیں کہا گیا کہ جناب وہی سکون میں۔ آپ اپنے بالکل فقر فاقہ کی حالات میں بھی ہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اور اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتے ہو اور اس کا شکر ادا کرو، تو یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے نعمت ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان، دل کا اطمینان میں ہونا۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جب پیار کرتا ہے بندہ، یہ گاہک جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ رحمت کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے۔ رحمت کے ساتھ آپ اندازہ کریں کہ آج دکاندار بھی حضرات بھی کرتے کیا ہیں، وہ سیزن میں سب سے نکما مال جو ہے وہ اپنے گاہکوں کو بیچ دیتے ہیں۔ آپ کسی ریڑھی کے پاس کھڑے ہو جائیں کوئی سودا لینے کے لیے، آپ ریڑھی کی طرف اس کو صرف بتا دو کہ مجھے 2 کلو چاہیے یا 4 کلو چاہیے، منہ سائڈ پہ کر لیں، فون کان پہ لگا لیں اور بات کرنی شروع کر دیں، آپ یقین کرو کہ گھر جا کے اس مال کو دیکھو وہ آدھا خراب ہوگا آدھا ٹھیک ہوگا۔ تو ہم بھی تو سوچیں نا کہ اپنے گریبان میں جھانک کے کہ ہمارے پاس جو اللہ کی رحمت جو گاہک آتا ہے۔ میری آج کی بات کرنے کا موضوع بھی صرف یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات میں بھی بہتری پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔